سعد إلى منتهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ دولت سے نوازا تھا، لیکن ان کے دل میں کبھی بھی مال و دولت سے محبت پیدا نہ ہوئی. وہ اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یعنی جہاں کسی ضرورت مند کو دیکھتے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ کافروں کے لیے بھی ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، یعنی کسی کی بھی ضرورت ہوتی اور کوئی ان کے پاس آتا تو وہ اس سے انکار نہیں کرتے تھے. ان دنوں جب کہ وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے، اور اس علاقے میں ایک ہی کنواں ہے جس کا نام بحر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا. وہ اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا، یعنی جس کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی وہ پانی اس کو دیتا اور اس کے بدلے میں پیسے لیا کرتا. مسلمان بہت پریشان تھے کیونکہ اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کنویں کو خرید لوں، جب یہ میری ملکیت ہوگا تو میں اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا. لہٰذا آپ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں تم مجھے بیچ دو اور منہ مانگے دام جو بھی تم سمجھتے ہو وہ لے لو. لیکن یہودی بہت ہوشیار تھا، کہنے لگا یہ تو میری مسلسل آمدنی کا ذریعہ ہے اور میں کیسے اس کو بیچ سکتا ہوں. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایسا کرو، آدھا کنواں بیچ دو. یہودی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم مجھ سے اس کی قیمت لے لو، ایک دن پانی کا حق تمہارا ہوگا اور ایک دن پانی کا حق میرا ہوگا. یعنی جس دن میرا حق ہوگا اس دن میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ پانی اس میں سے حاصل کر لیں، جس دن تمہارا دن ہوگا اس دن تم اپنے لوگوں سے کہنا یا تم جس کو بھی بیچنا چاہو بیچ دینا. تو یہودی تو بہت خوش ہوا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا پیسے تو میں پورے لوں گا کنویں کے، آدھے پیسے نہیں لوں گا، پورے پیسے لوں گا، لیکن ایک دن آپ کی باری اور ایک دن میری باری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے. انہوں نے اس کی پوری قیمت ادا کی اور اعلان کرا دیا کہ ایک دن جو میرا ہے اس میں جو بھی آئے پانی لینے کے لیے وہ پانی لے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ صرف مسلمان لیں گے، کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس دن پانی لے سکتا ہے. اور ایک دن جو ہے وہ یہودی کا ہے، جو اس کے پاس اس دن آنا چاہے وہ اس سے پانی خرید سکتا ہے. تو جب لوگوں نے یہ سنا تو تمام لوگ اس دن آتے جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی. ظاہر ہے کہ اس دن کسی سے کوئی پیسوں کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن لوگوں نے آنا چھوڑ دیا کیونکہ تمام لوگوں کو سہولت مل رہی تھی. اب جب بہت عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہودی نے محسوس کیا کہ مجھے اس کنویں سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ میرے دن تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، میں تو پیسوں پہ بیچ رہا ہوتا ہوں. لہٰذا اس نے وہ پورا کنواں جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا. گویا اس نے پھر اس سے دستبرداری اختیار کی اور کہا کہ اب یہ پورا حق آپ کا ہے، آپ روز جس کو چاہیں جس طرح سے چاہیں پانی کو دے سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور اس کنویں کو خریدنے کے بعد پھر روزانہ کی بنیادوں پر تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ جو چاہے جب چاہے اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے. گویا اس طرح سے آپ نے اپنے پیسے کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا.